انسانی تاریخ کی تیز ترین سواری کیا ہو سکتی ہے؟ گھوڑے، موٹر سائیکلیں، کاریں، بحری جہاز یا ہوائی جہاز؟ لیکن 1400 سال پہلے ایک ایسی سواری تھی جس کی رفتار بجلی کی مانند تھی۔ اس تیز رفتار سواری کا نام براق تھا۔ وہ سواری جس پر نبی علیہ السلام معراج کے سفر پر نکلے تھے۔ براق کی خصوصیات کیا تھیں اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہوئے تو وہ کیوں بے قابو ہو گیا؟ کیا جدید سائنسی علوم کے ساتھ براق کی وضاحت ممکن ہے؟ واقعہ معراج انسانی تاریخ کا ایک ایسا شاندار اور منفرد واقعہ ہے جس کی تفصیلات نے انسانی ذہن کو حیران کر دیا۔ انبیاء علیہ السلام کی تاریخ پر اگر نظر ڈالی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ رسولوں اور انبیاء علیہ السلام کے ہاتھوں سے مختلف معجزات نازل فرمائے۔ ہر نبی کو اس کے زمانے اور علاقے کے مطابق معجزات سے نوازا گیا تاکہ ان کی قوموں پر حقیقت واضح ہو جائے۔ مثلاً جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم جادو میں کامل تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھی ان کے جادو کے کمال کو توڑنے کے لیے معجزات عطا فرمائے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی ماہرین طب تھے، چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بیماروں، نابینوں اور حتیٰ کہ مردہ کو بھی زندہ کرنے کی قدرت عطا ہوئی۔ جب آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو اللہ جانتا تھا کہ امت چاند پر قدم رکھے گی اور ستاروں پر سلاخیں ڈالے گی، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے زمان و مکان کے اصولوں اور وسعتوں سے نکل کر اپنے محبوب کو عزت بخشی جس کا انسانی ذہن تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ایک طرف تمام انبیاء کے معجزات اور دوسری طرف معراج کا معجزہ۔ تمام معجزات مل کر معراج کے اس معجزاتی واقعے کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے۔ معراج کا واقعہ ہجرت سے 1 یا 2 سال پہلے پیش آیا۔ اس وقت ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 52 سال تھی اور یہ 27ویں رجب کی رات تھی۔ چنانچہ مالک بن صاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نیند اور بیداری کے درمیان میں تھا کہ ایک فرشتہ میرے پاس آیا۔ اس نے میرا سینہ کھول دیا، میرا دل نکال کر غسل دیا اور واپس پھر اندر رکھ دیا۔ پھر ایک گھوڑا لایا گیا جو خچر سے چھوٹا اور گھوڑے سے بڑا تھا۔ اس کا رنگ سفید تھا اور اسے براق کہا جاتا تھا۔ مجھے اس پر سوار کرایا گیا۔ روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہو کر بیت المقدس پہنچے تو براق سے اتر کر اسے ستون سے باندھ دیا جس سے دوسرے انبیاء علیہ السلام نے اپنے گھوڑوں کی لگام باندھی رکھی تھی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ میں داخل ہوئے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء ہوئے وہ مسجد اقصیٰ میں ان کے منتظر تھے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام وہاں تشریف لائے اور تمام انبیاء کی امامت فرمائی اور نماز پڑھائی۔ نماز سے فارغ ہو کر دوبارہ براق پر سوار ہوئے اور آسمانی سفر پر روانہ ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے براق پر سوار ہو کر 7 آسمانوں کا سفر کیا جہاں آپ کی ملاقات بعض انبیاء سے بھی ہوئی۔ پھر جبریل علیہ السلام نے آپ کو جنت و جہنم کے کچھ مناظر دکھائے اور پھر آپ اس سفر میں کائنات کی آخری حد سے بھی آگے سدرۃ المنتہا پہنچ گئے جہاں آپ نے اللہ تعالیٰ سے کلام کیا۔ امت محمدیہ پر 5 نمازیں فرض کی گئیں۔ انہیں شرک کے علاوہ تمام گناہوں کی معافی کا امکان بتایا گیا اور انہیں سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھائی گئیں۔ اس سفر سے واپسی پر حضور علیہ السلام اپنے گھر اس حالت میں پہنچے کہ روایات کے مطابق آپ کے گھر کی کنڈی ابھی تک ہل رہی تھی اور آپ کے جسم مبارک سے آپ کے وضو کا پانی ٹپک رہا تھا۔ معراج کے اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی سورہ اسراء میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے کہ پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گیا، جس کے گرد و نواح میں ہم نے برکت دی ہے تاکہ ہم اسے اپنی نشانیوں میں سے کچھ دکھائیں۔ معراج کے اس عظیم سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس گھوڑے پر سوار ہوئے اسے براق کہتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ براق کیا تھا؟ کیا یہ اس دنیا میں پائی جانے والی مخلوق تھی؟
اہل علم اور مفسرین کے نزدیک براق دراصل برق سے ماخوذ ہے۔ برق کے معنی نور ہے یا بجلی، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے لیے پیش کیا گیا۔ یہ اتنا سفید اور چمکدار اور روشن تھا کہ اس کا نام براق رکھا گیا۔ یہ بھی کہا گیا کہ براق کو براق اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس کی رفتار بجلی کی طرح ہوتی ہے۔ روایات کے مطابق خچر سے چھوٹا اور گدھے سے بڑا تھا اور جہاں تک نظر جاتی وہاں اپنا پہلا قدم رکھتا تھا۔ علماء کرام کے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی سواری کے لیے براق کو کیوں چنا، جبکہ وہ آپ کو بغیر کسی سواری کے سفر کے تمام مراحل سے گزارنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ چنانچہ فتح الباری کے مصنف حافظ ابن حجر نے اسی تناظر میں لکھا ہے کہ سواری کے انتخاب میں بڑی حکمت ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو بغیر براق بھیجے سواری کروانے پر قادر تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے سواری کا انتظام اس لیے کیا کہ اللہ کے رسول ان سے مانوس ہوں، کیونکہ جب بادشاہ اپنے مقربوں کو اپنے دربار میں بلاتا ہے تو وہ اس کے لیے سواری بھیجتا ہے۔ بعض علماء براق کو آسمانی جانور کہتے ہیں جو اس روئے زمین پر خاص طور پر شب معراج کو حضور علیہ السلام کی سواری کے لیے تشریف لایا۔ چنانچہ امام ترمذی نے روایت نقل کی ہے کہ جبریل علیہ السلام نے براق کی لگام پکڑی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر سوار ہونے کی دعوت دی تو براق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کانپ گیا اور بے قرار ہو گیا۔ تو جبریل علیہ السلام نے اس سے کہا کہ ٹھہر جا، اللہ کی قسم اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر شخصیت تم پر نہیں سوار ہوئی۔ چنانچہ جب نبی علیہ السلام اس براق پر سوار ہوئے تو وہ فخر اور خوشی سے ناچنے لگا کہ آج اس عظیم شخصیت کے سوار ہونے کا ابدی اعزاز حاصل کر رہا ہے۔ بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ براق کا چہرہ انسانی چہرے جیسا ہے اور انسان کی طرح سننے اور سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ مسلم خلافت کے دور میں مسلمان فنکار، شاعر اور مصوروں نے عموماً براق کو ایک مافوق الفطرت گھوڑے کے طور پر دکھایا جو قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ ان پینٹنگز میں براق کو دکھایا گیا ہے جیسا کہ اس کے سر کے بجائے عورت کا چہرہ دکھایا گیا ہے۔ اسلامی روایات میں ایسی کوئی دلیل نہیں ملتی، تاہم دیگر مذاہب اور قوموں میں ایسی دیوی دیوتاؤں کی ایسی خیالی تصاویر پائی جاتی ہیں، اور ممکن ہے کہ غیر عرب مسلمانوں نے ان تصاویر سے متاثر ہو کر براق پر چشمہ کر دیا ہو۔ جبکہ براق مرد تھا یا عورت اس کا کوئی مستند ثبوت دستیاب نہیں ہے۔ معراج اللہ کا ایک ایسا معجزہ تھا کہ ہر معجزے کو سمجھنا اور ثابت کرنا انسانی عقل کے لیے ممکن نہیں۔ لیکن جدید سائنس نے پچھلی صدیوں میں ایک ایسا نظریہ تیار کیا ہے جو قابل غور ہے۔ آئنسٹائن، جسے پچھلی صدی کا سب سے بڑا سائنسدان سمجھا جاتا ہے، اس کا نظریہ اضافیت جدید طبیعیات کی بنیاد ہے۔ آئنسٹائن نے اس تھیوری میں کہا ہے کہ اس کائنات میں وقت میں تمام جگہوں اور لوگوں کے لیے جامد نہیں ہے، بلکہ یہ مختلف ہوتا ہے اور جگہ کے مطابق بدل سکتا ہے۔ پس اگر کوئی شخص اس کائنات میں روشنی کی رفتار سے سفر کر سکتا ہے تو وقت اس کے لیے رک جائے گا۔ انہوں نے ایک مثال دی کہ اگر کوئی شخص روشنی کی رفتار سے چلنے والی گاڑی میں سفر کر رہا ہو تو وقت اس کے لیے رک جاتا ہے، اور جب وہ شخص کئی سالوں کے بعد اس زمین پر واپس آئے گا تو یہاں چند سیکنڈ ہی گزرے ہوں گے۔ اس وقت کے فرق کو فزکس میں ٹائم ڈائلیشن کہا جاتا ہے۔ سفر اور معراج کو سمجھنے کے لیے اس نشانی کو سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ بجلی کی رفتار بھی روشنی کی رفتار کے برابر تھی، اسی لیے اس سواری کا نام براق رکھا گیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بجلی کی رفتار سے سفر کر کے واپس آئے تو وقت بالکل نہیں گزرا تھا اور چند لمحوں میں کئی سال کا سفر طے کر چکے تھے، جسے آج 21ویں صدی کی سائنس ٹائم ڈائلیشن کی صورت میں تسلیم کرتی ہے۔ لیکن آج بھی انسان خلائی ٹیکنالوجی میں اتنی ترقی نہیں کر سکا کہ ہر سوال کا جواب سائنس کی بنیاد ہی دے سکے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص روشنی کی رفتار سے سفر کرتا ہے تو اس کا جسم عضلاتی ہو جاتا ہے اور اسے لامحدود توانائی کی ضرورت ہوتی ہے، جو بظاہر انسانوں کے لیے ناممکن ہے، لیکن خود خدا کے لیے نہیں، کیونکہ وہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ چنانچہ اس رات اللہ تعالیٰ نے اس سفر کے لیے آپ صلی اللہ
علیہ وسلم کے جسم مبارک کو وہ عظیم قوت عطا فرمائی۔ معراج کا واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مستقل معجزہ ہے جس کی حقیقت نئی سائنسی دریافتوں سے واضح ہو جائے گی۔